السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے اس کا نام ہے تیرا انتظار حاصل ٹھہرا، اور اس کے لکھنے والے ہیں غانیہ حسین، اور اس کی قسط نمبر جو ہے 1 چل رہی ہے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ماہی یار جلدی کرو، کب سے تیار ہو رہی ہو، بس تمہاری تیاری ہے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی۔ ہند آخر کر تنگ آ کر بولی، جو کب سے اس کے انتظار میں تھی کہ کب ماہین آئینے کے سامنے سے ہٹے، وہ اپنا میک اپ کو فائنل ٹچ دے۔ اور ہو ہے نا یار، جب بھی کر جاؤ مجھے تیار ہونے دو۔ ماہین آئی لائنرز لگاتے ہوئے چہلا کر بولی، ہو گیا، کیسا لگا ہے؟ اس نے آئی لائنر لگنے کے بعد ہنا کی طرف دیکھتے چہرہ موڑ کر پوچھا۔ بہت اچھا، اب ہٹو پیچھے۔ ہنا نے تقریباً کھینچ کر اسے پیچھے کیا۔ ماہی، ابھی میری بلیک ہیلز کہاں ہیں؟ مجھے مل نہیں رہی۔ روشین کب سے اپنی نئی ہیلز ڈھونڈتے ہوئے ہلکان ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا، ماہین نے ایکٹنگ کے سے انداز میں کہا، کیونکہ وہ جوتا کہیں رکھ کر بھول چکی تھی۔ جھوٹ مجھے پتہ ہے، آپ نے رکھی تھی، بتائیں نہ کہاں ہے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ چلو جی روشی، اب تو تم نے اپنے جوتے کو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس میڈم کی رکھی چیز بھولے سے بھی نہ ملے۔ ہنا سینڈلز کی اسٹرپس بند کرتے ہوئے بولی، یہ لو روشنا، تمہارا جوتا۔ فریحہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اور غصیلی نظر ماہین پر ڈالی، جو سمجھ چکی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، مگر انہوں نے گھر میں شادی کا فنکشن ہونے کی وجہ سے ڈانٹنا مناسب نہ سمجھا۔ جلدی کرو، تم تینوں کب سے تیار ہو رہی ہو، پر تیاری ہے کہ مکمل ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے تینوں کو گھر کھا۔ جی چاچی جان، میں ریڈی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں؟ ہنا نے فریحہ بیگم کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری، انہوں نے پیار سے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں روشین اور ماہین بھی جلدی سے ماں کے آگے آتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ میری تینوں بیٹیاں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ چلو اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، وہ کمرے سے جاتے ہوئے بولی۔ تینوں دوپٹے سنبھالتی باہر نکلی۔ ارے آپ تینوں تیار نہیں ہوئے ابھی؟ عمار نے چہرے پر مصنوعی حیرت سجائے ان سے پوچھا۔ تینوں نے تیوری چڑھائی۔ کیا مطلب، ہم تیار نظر نہیں آ رہے؟ روشین نے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ پوچھا۔ ہمیں چھوڑو، تم کیوں ابھی تک ایسے گھوم رہے ہو؟ تیار کیوں نہیں ہوئے؟ نیچے فنکشن میں کرسیاں لگانے کا ارادہ تو نہیں؟ ماہین اپنا بدلہ لیتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں ہنسنے لگی۔ عمار کی بازی اسی پر باری پڑ گئی۔ چلو بچوں نیچے چلو، جہاں کیوں کھڑے ہو؟ صبیحہ بیگم جو کسی کام سے اوپر آئی تھی، انہیں یوں کھڑا دیکھ کر بولی، ارے بیگم صاحبہ کہاں ہیں آپ؟ مہمان آ گئے ہیں، سردار آغا نے نیچے لاؤنج میں کھڑے ہو کر کہا۔ مہمانوں کے نام پر سینے اور ترتی ماہین کا دل زور سے دھڑکا۔ حسن آغا ملک کے جانے مانے بزنس مینز میں سے ایک تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، سردار آغا، سمینہ آغا، زرینہ آغا اور وقار آغا۔ ان کے سبھی بچے انہی کی طرح قابل تھے۔ والد کی وفات کے بعد سارا بزنس سردار آغا نے کم عمری میں ہی سنبھال لیا۔ چند سال بعد صبیحہ مصطفیٰ ان کی ہمسفر بن گئی۔ ان کے 3 بچے، حماد سردار آغا، ہنا سردار آغا اور عمار سردار آغا۔ سمینہ کا رشتہ حسن آغا نے اپنی زندگی میں ہی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ سردار آغا نے بھائی ہونے کے فرض بخوبی ادا کیے اور اپنی بہن کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک بیٹا ریحان اور بیٹی زارا۔ زرینہ بیگم نے اپنی شادی کے لیے پسند کا اظہار کیا، جس کی بھائیوں نے مخالفت کی۔ وجہ کسی کو پسند کرنا نہیں، بلکہ ابراہیم آفریدی کو پسند کرنا تھا۔ ابراہیم آفریدی اور سمینہ سردار کے خاندانوں کے درمیان سالوں سے دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ دونوں نے اپنے خاندانوں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کیا۔ بہن کے نڈر رویے نے دونوں بھائیوں کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ انہوں نے نکاح کروا کر سمینہ کو رخصت کر دیا، مگر پھر اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا۔ ابراہیم سمینہ کو لے کر کراچی چلے گئے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی سمینہ اور ابراہیم کے گھر بیٹے اشر کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہادیہ اور پھر حنان دنیا میں آئے، لیکن ساتھ ہی سمینہ بیگم کو کینسر ہونے کی اطلاع بھی ملی۔ وقار آغا کو صبیحہ بیگم کی بہن فریحہ پسند آ گئی اور انہیں بیاہ لائی۔ ان کے ہاں 2 پیاری سی بیٹیاں ہوئی، بڑی ماہین اور چھوٹی روشین۔ سمینہ اور ابراہیم نے اپنے خاندان کو منانے کے لیے ہزار جتن کیے، مگر سب بے سودا۔ آخرکار ان کے بستر سے لگ جانے کے بعد بھائیوں کا دل پگھل ہی گیا، مگر تب بھی انہوں نے ابراہیم کو قبول نہ کیا۔ عاشر، ہادیہ اور حنان کبھی لاہور اپنے ماموں کے گھر نہیں آئے تھے۔ ہاں کبھی کبھی جب وہ لوگ سمینہ کی تیمارداری کے لیے جاتے تو مل لیتے، مگر یہ سلسلہ بھی سمینہ بیگم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔
وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو آخر آج دیدار ہونا طے ہے۔ آج 10 سال بعد وہ اسے دیکھے گی، آج 10 سال بعد وہ اسے دیکھ ہی لے گی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے پہلی بار اور آخری بار اشر کو دیکھا تھا، اپنی ماں کی میت کے پاس کھڑا 16 سالہ اشر یک ٹک انہیں دیکھی جا رہا تھا، شاید اپنی ماں کے چہرہ آنکھوں میں سمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے مگر وہ رو نہیں رہا تھا، جانے روبرو وہ کیسا دکھتا ہوگا، تھوڑی دیر بعد بھی پتہ چلا جائے گا۔ وہ اسی کی ساری تصویریں نظروں کے سامنے لاتے ہوئے سوچ کر مسکرا دی۔ لاؤنج سے نکلتے ہوئی اس کی نظر جانی پہچانی سی لڑکی پڑی جو حنا سے مل رہی تھی۔ وہ اسی کو پہچاننے کی تکودو میں انتہائی ماہر ہے۔ حنا نے تعارف کروایا تو ایک دم سے پہچان گئی، وہ تو ہادی تھی۔ وہ دونوں ہوش دلی سے گلے ملی اور پھر حنا اسے باقی سب سے ملوانے کے لیے لے گئی۔ وہ وہیں کھڑی لان میں موجود مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اسے ڈھونڈ رہی تھی، وہ اشر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بس اسی کی متلاشی تھی اور اس کی تلاش میں تھی جب ریحان اس کے پاس آیا۔ ریحان نے اسے فرضی گلا کھنگارا۔ ماہر نے اسے دیکھتے ہی گلا سلام جاڑا۔ کیسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ریحان نے اس کے دلکش چہرے پر نظر جمائے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے لگا مجھے ڈھونڈ رہی ہو تھی، اس نے شوخ انداز میں کہا۔ آپ کی خوش فہمیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسے ریحان کا اس طرح فری ہونا بالکل اچھا نہ لگا اور وہاں سے چلی گئی۔ سی گرین شارٹ فراک اور کاپر غرارہ پہنے، گلے میں لال دوپٹہ ڈالے، ماتھے کے ٹیکے کو ٹھیک کرتی ماہر اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہونے لگا تھا پر وہ اسے ابھی تک نہیں دکھا۔ کیا پتہ وہ آیا ہی نہ ہو، اس نے سوچا، اور اسی سوچ نے ہی اسے اداس کر دیا۔ وہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ حماد اور زارا کی شادی تھی۔ حماد کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی اور کل زارا کی۔ لڑکے حماد کو دوپٹہ کے نیچے لے کر اسٹیج تک آئے۔ لڑکوں نے تھیم کے مطابق سفید شلوار قمیض، اوپر مختلف رنگوں کے واسکٹ پہن رکھی تھی۔ خواتین رسم شروع کر چکی تھی۔ وہ بے دلی سے سامنے لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر رسم پر تھی، اس کی سوچ اشر پر تھی، اس کی سوچ اشر تھا۔ کیا فائدہ ہوا اتنا تیار ہونے کا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اسٹیج کے بائیں طرف بیٹھے لڑکوں پر پڑی۔ ان میں سے ایک اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ایک لمحے میں پہچان گئی اور اگلے ہی لمحے نظریں واپس سامنے پھیر دی۔ وہ تو اشر تھا، وہ تو اس کا اشر تھا۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سفید شلوار قمیض پر گرین واسکٹ پہنے، ہلکی بڑی شیف کے ساتھ بال سلیقے سے ماتھے پر سیٹ کیے، وہ بہت وجیح اور پروقار لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہاں سے اٹھ کر جائے۔ موقع پاتے ہی وہ وہاں سے ہٹ کر ایک کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ساری تقریب میں ایسا ہی ہوتا رہا اور جب اسے دیکھتی ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا۔ رات 12 بجے تقریب اختتام کو پہنچی اور مہمان واپس چلے گئے۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہر اداس سی ہو گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اسے ہی سوچے جا رہی تھی، وہ اسے یہی سوچ کر مسکرائی جا رہی تھی اور اس کی نظریں ابھی تک اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی انہی حسین لمحات کو۔ سوچنے جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ کبھی یادیں، کبھی باتیں، کبھی پچھلی ملاقاتیں، بہت کچھ یاد آتا ہے تیرے ایک یاد آنے سے۔ ایک بج چکا تھا، سب سونے جا چکے تھے مگر وہ لائن کی سیڑھیوں پر بیٹھا چاند کو دیکھ کر مسکرا تھا۔ اپریل کی دھیمی میٹھی ہوا اور اس سے چھو کر گزر رہی تھی۔ 14ویں کے پر نور چاند میں اس کا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا، اسے ماہین کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب پہلی اور آخری بار اس نے ماہین کو دیکھا تھا، ماں کی دفن کے لیے جب وہ لوگ لاہور آئے تھے، تب 8 سالہ ماہین یک تک اسے ہی دیکھے جاتی تھی۔ کراچی واپس آنے کے بعد وہ اسے سوچنے لگا، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا، اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی کہیں ہے۔ پھر جب ماہین کے نام پر اس کا دل ایک بیٹ مس کرنے لگا تو وہ سمجھ گیا کہ ماہین وقار آقا کی محبت گرفتار ہو چکا تھا۔ ہم چاند کو دیکھ کر ماضی کو یاد کرتے مسکرا رہا تھا جب حنان اس کے پاس آیا۔ کیا ہے اسے اس طرح حنان کا اس کی تنہائی میں خلل ڈالنا بالکل اچھا نہ لگا۔ یہ تو آپ بتائیں گے کیا ہے؟ حنان نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے لڑکا بیویوں سے اسٹائل میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ چاند کو دیکھنا منع ہے کیا؟ عائشہ نے تیور چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ چاند کو دیکھنا تو منع نہیں، البتہ ماہین آپی کو گورنا ضرور منع ہے۔ حنان نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اشر کی چوری پکڑی جا چکی تھی، دیکھا میں نے، جس طرح پوری تقریب میں آپ ماہی آپی کو گور رہے تھے۔ یہ تو شکر کریں کہ کسی ماموں نے نہیں دیکھا، ورنہ بابا کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی انٹری اس گھر میں بند ہو جانی تھی۔ حنان نے جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ اس کی بات کے جواب میں اشر خاموش ہو گیا۔
حنان کو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد احساس ہوا کیا بول گیا۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنے ماموں کے گھر گئے تھے، اتنے سالوں بعد دلوں کے فاصلے کم ہونے لگے تھے، اتنے سالوں بعد رشتے کی دوڑ تھوڑی سی مضبوط ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے دربار سے کہیں پہلے جیسا نہ ہو جائے۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر وہاں خاموش بیٹھے رہے۔ آج زارے کی مہندی کی رسم ادا کرنے جانا تھا۔ آج سب لڑکیوں نے گھاگھرے پہنے تھے۔ ماہین ہلکے فروزی رنگ کی کرتی کے ساتھ ہلکے مسٹرڈ کلر کا گھاگھرا پہنے ہوئی تھی۔ اس کی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جھمکی پہن رہی تھی جب اسے حنا کی آواز سنائی دی۔ اشر بھائی کتنے ہینڈسم ہے نا ماہین، بالکل کسی شہزادے جیسے۔ پتہ ہے ماہی، وہ ایسے بھی ہیں، یونیفارم میں کتنے اچھے لگتے ہوں گے نا، حنا اپنی ہی دن میں بولی جا رہی تھی اور ماہی اشر کو سوچ کر مسکرانے لگی۔ اب وہ حنا کو کیا بتاتی، وہ اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ دن میں نہ جانے کتنی ہی بار وہ اس کے سارے اکاؤنٹس چیک کرتی تھی اور نہ جانے کتنی دیر اس کی تصویر دیکھتی رہتی، مگر کبھی فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نیم شب دعائیں لب تہجد کی عبادت میں نے تمہیں مانگا فجر کی اذان و تقویٰ، آج تو میری چڑیل بہت پیاری لگ رہی ہے، میری کلفظ عمار نے دل میں ہی کہا تھا۔ وہ کچن میں پانی پی رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں عمار کی آواز سنائی دی، بلکہ ہلکے پیلے رنگ کی کرتی اور ہلکی نارنجی گھاگھرے کے ساتھ لال دوپٹہ، پیاری سی روشین عمارہ کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ روشین نے جواب میں اسے گوری سے نوازا، کیسا لگ رہا ہوں؟ عمار نے اپنی شوخ نظریں اسی پر جمائے تنگ کرنے کی غرض سے پوچھا۔ روشین نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، گلے میں اجرک ڈالے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار دل میں ماشاءاللہ کہا، ویسے ہی لگ رہے ہو جیسے روز لگتے ہو، اتنا اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہو۔ کہا اچھا عمار استری ہنسا۔ وہ کچن سے جاتے ہوئے مڑی اور اسے دیکھ کر مسکرائی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت خاص جذبے رکھتے تھے، بس کہہ نہیں پاتے تھے۔ عمار اس منموہنی سی لڑکی کو جاتے دیکھ رہا تھا جو اس سے محبت تو کرتی تھی، بس کہنے سے ڈرتی تھی۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، محبت کوئی فلسفہ نہیں مانگتی، اس کے اپنے ہی جواز ہوتے ہیں، اپنے ہی انداز ہوتے ہیں، کبھی ایک پل میں ہو جاتی ہے اور کبھی ساری زندگی بلائے نہیں بولتی۔ یہ تو وہ سحر ہے جو امر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، جو ایک بار دل میں ڈیر ڈال لے تو پھر سنبھلنا مشکل۔ یہ تو بے حس کو بھی حساس بنا دیتی ہے، پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے، برف میں آگ لگا لے دیتی ہے۔ یہ تو اس پروانے کی مانند ہے جو جانتے ہے کہ شمع اسے جلا کر راکھ کر دے گی مگر پھر بھی اسے دور نہیں دیتا۔ یہ تو بس ایک کے نام کی تصویر کا حافظ بنا دیتی ہے، بس ایک چہرے کا طلب بنا دیتی ہے، اسے راستے کا مسافر بنا دیتی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دل کرچیوں پر چل کر میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد پھر وہیں ہوتا ہے۔ اور ہاں، محبت صابر بھی تو بناتی ہے، ہجر میں صبر کرنا سکھا دیتی ہے، اداس کے رنگوں سے آشنا کروا دیتی ہے، بے بس سا کر دیتی ہے، دل درد سا کر دیتی ہے اور رب کا کر دیتی ہے۔ ماہین، حنا اور روشین ابھی عمار کے ساتھ زارا کے گھر پہنچی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی ان کی نظر اشر پر پڑی جو کالی شلوار قمیض گلے میں اجرک ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا اور کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا مگر حنان کی رات والی بات ذہن میں آتے ہی اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا اور ماہین کو اس کے پاس سے گزر کر اندر جانا تھا اور اپنے دل کی مشتعل ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی آہستہ سے آگے بڑھ رہی تھی جب باقی تینوں اشر سے مل کر اندر جا چکے تھے۔ اس کے پاس سے گزرتے ہی اس نے دھیمی سے اشر کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ اشر نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زومانی لہجے میں جواب دیا۔ اس کی جذباتی لڑاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبرا گئی اور جلدی سے اندر کی جانب چل دی۔ وہ واضح طور پر اس کی گھبراہٹ دیکھ چکا تھا، اس کے اس طرح تقریباً بھاگ کر جانے پر مسکرا دیا۔ اسی وقت اس کے فون کی میسج ٹون بجی۔ حنان نے اسے کوئی پکچر واٹس ایپ کی تھی۔ وہ چند سیکنڈ پہلے کی تصویر تھی جب وہ اور ماہین ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو دور کھڑے حنان نے اسے آنکھ ماری اور وہ سر پیچھے گرا کر ہنسنے لگا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ ماہین آج زارا کی طرف ہی رکی تھی کیونکہ کل اس سے زارا کو پارلر لے کے جانا تھا۔ 2 بجے کا وقت تھا کہ اشر کو شدت سے کافی کی طلب ہوئی۔ وہ کچن میں آیا تو پہلے سے کچن میں موجود تھی۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے کھڑی تھی اس لیے اشر کو نہ دیکھ سکی۔ اشر کو شرارت سوجی اور مسکراہٹ دبائے اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور اس کے کان میں کہا، 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ اشر کی آواز پر وہ ایک دم اچھل کر مڑی اور اس سے شانے سے ٹکر گئی اور گرنے لگی تو اشر نے اسے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اشر کے دل پہ تھا اور بآسانی اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔
चंद लम्हे वो एक दूसरे को देखते रहे। फिर अशर को लम्हात की नज़ाकत और अपनी गलती का एहसास होते पूछा था। वो मुझे काफ़ी अशर की बात अपने मुंह में थी कि बोल उठी, जी जी आप चले मिलाती हूँ। इसकी गैर होती हालत ने अशर को महफूज किया और मुस्कुरा उठा। मैं बाहर लाइन में हूँ, वैसे बताकर लाइन में आ गया। वो काफ़ी बनाते हुए बार बार अपने हाथ को देख रही थी जहाँ अभी तक इसे अशर की धड़कनें महसूस हो रही थी। इसने बेख्तियार अपने हाथ को चूमा, फिर खुद ही अपनी इस हरकत पर हैरान हुई। अपने सर पर हल्की सी जिद रसीद करके मग में गर्म पानी डालने लगी। वो लान में खड़ा हनान की ताज़ी बेची तस्वीरें देख रहा था जिसमें इसने माहिन को थामा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। किचन के मंजर को भी हनान कैमरे की आंख से कैद कर चुका था। वो तस्वीरों में माहिन को देखकर मुस्कुराने में मसरूफ था जब इसके अकब में माहिन की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी मुतस्सिर सा बोली। वो काफ़ी का मग इसकी जानब बढ़ाया जिसे अशर ने शुक्रिया कहते हुए थाम लिया। सर ने वो जाने के लिए मुड़ी। जब अशर ने सोचा जी वो नजर झुकाई बोली, थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं। वो इससे इस बात की तवक्को हरगिज नहीं कर रही थी कि इसलिए हैरान होकर इसे देखा। कुछ अशर भी अपनी ज़बान खिसने और अपने जज्बात काबू न करने पर हैरान था। इतने साल बाद वो इसे देख रहा था। वो क्यों कर चाहता कि वो इसकी नज़र से दूर हो। वो तो हमेशा के लिए इसे अपनी नज़रों के सामने सजाए रखना चाहता था। वो मेरा कहने का मतलब है कि मुझे अकेले काफ़ी पीने की आदत नहीं। आशिर ने बात संभालने की कोशिश की। जी वो बस इतना ही कहकर पाई और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और एन इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ के और इसे देखने लगा। वो इसकी नज़रों से कन्फ्यूज हो रही थी और जोली में रखे अपने हाथों को मरोड़ रही थी। बाय द वे काफ़ी बहुत अच्छी भी थी। काफ़ी पीने के बाद मंग टेबल पर रखती हुई बोला। वो ठीक से मुस्कुरा भी ना सकी। आय नींद दोनों की आंखों से कुछ से दूर थी। दोनों एक दूसरे को सोच रहे थे मगर दोनों घरों के ताल्लुकात ना इन्हें डराया हुआ था मगर दिल से के बाज ही नहीं आते थे। आज ज़ारा की बारात थी। नाश्ते के टेबल पर सब बच्चे मौजूद थे जबकि बड़े नाश्ता कर चुके थे। ज़ारा नाश्ता लगाने लगी तो माहिन इसे देखकर बोली, कम से कम आज तो सुकून से बैठ जाओ जरी, आज शादी है तुम्हारी। इसे हाथ से पकड़कर डाइनिंग पर बिठाया। आज मुझे लगाने दो नाश्ता, कहते ही वो नाश्ता लगाने लगी। इतनी देर में रेहान, हनान, अशर भी आ गए। सब खुशगवार माहौल में नाश्ता करने लगे। आशिर यार प्लीज़ तुम ज़ारा और माहिन को पार्लर ले जाना क्योंकि मैं नहीं जा पाऊँगा, बहुत से काम है, वापसी पर पिक कर लूँगा खुद ही। रेहान ने नाश्ते की टेबल से उठते हुए कहा, अरे वो कैसे लेकर जाएंगे, इन्हें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं मालूम। ज़ारा बोली, जरिए अपा बेफिक्र रहें, वो सिर्फ कराची से ज़्यादा लाहौर में रहते हैं। हनान ने मुस्कुराहट छुपाई अशर को बोला। अशर ने टेबल के नीचे से हनान को पाँव मारा और आंखें दिखाते हुए वार्न किया। फरहान बतीसी निकालने लगा क्योंकि वो जानता था कि अशर कम अज़ कम हर हफ्ते लाहौर ज़रूर आता था। और हाँ भाई वही माहिन को देखने। जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले जाऊंगा, वो खाना खाते हैं मसरूफ़ अंदाज में बोला। माहिन को याद आया कि इसने 2-3 मरतबा अशर को देखा था यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, मैंने वाकई में ही अशर को ही देखा था। वो खुद से गोया हुई। वो माहिन के और अपने कपड़े ज्वेलरी वगैरह रख रही थी पार्लर जाने के लिए जब अशर नीचे इनका वेट कर रहा था। वो दोनों घर से निकली और गाड़ी में बैठने लगी जब वो बोला, एक मिनट में ड्राइवर नहीं हूँ जो दोनों इस तरह पीछे बैठ रही हो। अशर मस्तूरी नाराज़गी से बोला, अरे अरे नाराज़ क्यों हो रहे हैं, ले आगे में आगे। अब खुश ज़ारा आगे बैठते हुए मुस्कुरा कर बोली। अशर मुस्कुरा दिया। मेन रोड पर गाड़ी लाने के बाद अशर ने बहाने से मिरर माहिन पर सेट किया। माहिन अपनी ही सोचों में गुम बाहर देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र फ्रंट मिरर पर पड़ी। अशर इसे ही देख रहा था। वह एकदम इसके यूं देखने से घबरा गई और नजरें नीचे कर रही। सारी रास्ता इसी तरह नर्वस सी अपनी उंगलियां चिटहाती रही और इसकी ये हालत देखकर महसूस होता रहा। बारात आ चुकी थी। ज़ारा और माहिन भी बादल से हाल में पहुंच चुकी थी और चौथी बार पूरे हाल में नजर दौड़ा रहा था मगर उसे कहीं नजर नहीं आई। शर्म करें भाई, मैं कब से खड़ा आपको देख रहा हूँ, अब बस भी करें, और कितनी लड़कियां ताड़ेंगे। हनान ने मुस्कुराहट छुपाई सांस की तरह सर पर सवार होते ही पूछा। जवाब अशर से सिर्फ इसे गोरी से नवाजा। क्या हुआ भाभी, नजर नहीं आ रही क्या? हमदर्दाना लहजे में चेहरे पर मासूमियत सजाए बोला। हनान तुम अब मुझसे बच कर दिखाओ। अशर ने एक हाथ से इसे गर्दन में पकड़ा और दूसरे हाथ की शहादत की उंगली से इसे वार्न करते हुए कहा, मुझे छोड़ें, वो देखें भाभी आ रही हैं। हनान इंटरनेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। इंटरनेट पर से महीन और रोशीन ज़ारा को ले आ रही थी। सुर्ख कारपेट पर चलते हुए बड़ी हेडलाइट में वो चांद से उतरी परियां लग रही थी और वो तीनों हुस्न में भी एक दूसरे से बढ़ के थी। ज़ारा ने सुर्ख लहंगे रंग का गोल्डन और कॉपर कामदार लहंगा पहना था जिसके पीछे लंबी टेल थी। लहंगे के ऊपर छोटा सा घेरा और दार फ्राक था जिस पर लहंगे के साथ का काम था। बालों को साइड से मांग निकाल कर दूसरी तरफ सिल्की से जोड़ा गया था। झूमर लगाए, नाक में छोटी सी नत्थी पहने वो आसमान से उतरी कोई भू परी लग रही थी।
سب کی نگاہیں زارا پر مرکوز تھی، مگر عاشر صاحب ماہین کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ ماہین نے گھٹنوں تک اوپر تک پرپل کلر کی شارٹ فراک پہنی تھی، جو کہ سلور اور گولڈن کاسی پری ہوئی تھی، ساتھ میں پرپل کلر کی ہیل باٹم پہنا ہوا تھا اور درمیان سے مانگ نکال کر دونوں طرح بریڈ بنائی گئی تھی، جبکہ چند آوارہ لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ عشر نے اسے دیکھا تو اپنی نظریں ہی نہیں ہٹا پائی۔ یہ دل بے چین رہتا ہے تیری دیدار ہونے تک۔ حنان نے عشر کے کان میں شعر پڑھا اور عشر مسکرا اٹھا۔ یہ تو گئے کام سے۔ حنان بس اتنا ہی کہا اور دل پر اپنے بھائی کی دائمی خوشی کے لیے دعا کی۔ وہ سب بھول چکا تھا کہ وہ کہاں ہے اور آس پاس کون ہے۔ یاد تھا تو بس یہ کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گرین کلر کی شارٹ مقدار فراق اور نیچے ہام رنگ ٹبیٹی بیل باٹم میں ہیڈ لائٹ میں چلتی روشین عمار کو اس کی ہوش و ہوا سے بیگانہ کر گئی۔ اس کے دل چاہا کہ اسے پرستان سے بھٹک کر آئی پری کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر کہیں بہت دور لے جائے۔ عمار کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ عمار نے زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے زارا نے تھام لیا۔ اب وہ دونوں سارے مہمانوں کی توجہ کے مرکز تھے۔ آئی لو یو، عمار نے آہستہ سے زارا کے کان میں کہا تو وہ شرما گئی۔ اب تم بھی بولو، اس نے زارا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ زارا نے جان بندے ہوئے کہا۔ وہی کہو جو ایک لڑکی کو کہتی ہے جب وہ اسے آئی لو یو کہتا ہے۔ عمار بولا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ زارا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ عمار نے ہفکی سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ عمار اس کی شفاف ہنسی میں کھو گیا۔ عشر ایک کی طرف بیٹھ چکا تھا، اس کے نقوش تنے ہوئے تھے، کیونکہ ریحان کا بار بار ماہین کو دیکھنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ ریحان کو کچھ کہتا بھی تو کس حق سے؟ کیا لگتا ہے وہ ماہین کا کزن؟ وہ تو ریحان بھی لگتا تھا۔ آخر کر اس نے ماہین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ اپنے دل کی بات اس سے کہہ ڈالے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج ولیمے کا دن تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ عشر لائن میں حنان کے پاس آیا۔ کیا دن آ گئے ہیں کہ اب اس ٹنڈے سے بھی مدد مانگنی پڑے گی؟ واہ! عشر نے دل میں سوچا اور پھر خود ہی ہنس دیا۔ جو بھی تھا وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس کا دوست، اس کا جگری یار، اس کا ہم راز، اس کے ہر راز سے واقف۔ عشر سے کچھ نہیں بتاتا تھا، مگر حنان صاحب خود ہی جاسوسی کر کے پتہ لگا لیتے تھے۔ واہ بھائی، کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے، اور وہ بھی مجھے دیکھ کے؟ کہیں آپ کو مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ حنان نے مصنوعی حیرت سے پوچھا اور پھر شرمانے کی اداکاری کی۔ اچھا اب بتائیں کیا کام ہے؟ حنان بولا۔ کام؟ اور وہ بھی تم سے؟ استغفر اللہ! عشر نے کان کو ہاتھ لگائے۔ وہ تمہیں جو ہیوی بائک چاہیے نا، اس بار وہ دلا دوں گا، عشر نے اپنی طرف سے بڑا احسان کرنے والے لہجے میں کہا۔ کیا سچی؟ حنان پر تو حیرت کا بہار ٹوٹ پڑا۔ وہ دوڑ کر عشر کے گلے لگ گیا۔ پر ایک منٹ، یہ عنایت ایسی ہی تو نہیں؟ اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حنان نے تھوڑی چڑھاتے ہوئے کہا۔ بس کچھ زیادہ نہیں۔ عشر کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی کہ حنان بول اٹھا۔ یعنی میرا شک ٹھیک تھا؟ حنان صدمہ لگا۔ اچھا بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ حنان نے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس وہ ماہین۔ عشر رکا۔ ماہین سے ملاقات کروا دو، ہے نا؟ حنان نے اس کی بات مکمل کی۔ عشر نے سر گچاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، یعنی اب میں چوری ملاقاتیں بھی کرواؤں آپ کی؟ حنان بولا۔ عشر نے ترسا ہوا منہ بنایا۔ اچھا کرتا ہوں کچھ، حنان نے ترس کھانے والے انداز میں کہا۔ تھینک یو میرے ٹنڈے۔ عشر نے پیار سے حنان کی گال چوما۔ استغفر اللہ، حنان بولو، اور پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ ڈارک گرے میکسی میں لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ آنکھوں کو تکثیر کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ عشر نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھی ڈارک گرے تھری پیس میں پہنے ہوا تھا۔ دوسری طرف ماہین نے جب ہال میں انٹر ہوتے عشر کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، مگر پھر جلدی سے سنبھل گئی اور نظریں ثانی ڈالنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ پھر نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ چل اب کام پہ لگ جا، عشر نے آہستہ سے حنان کو کہا۔ بڑی جلدی ہے آپ کو؟ حنان نے ہبتی سی نکالتے ہوئے کہا۔ عشر نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اچھا کرتا ہوں کچھ، حنان بولا۔ ماہین، روشین، حنا اور ہمارا ہادیہ اسٹیج پر حماد اور زارا کی کلاس لینے میں مصروف تھی۔ ریحان تو ویسے تو وہاں کوئی دلچسپی نہ تھی، ماہین کو دیکھنے کے وہاں چلا آیا۔ ارے کیوں تنگ کر رہے ہو میری پیاری سی بہن اور بہنوئی کو؟ ریحان نے شوخ نظر سے ماہین پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ماہین کو ناگوار گزری اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی، جسے حنا نے بخوبی نوٹ کیا۔ واہ جی واہ، آج تو بہنوئی صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور کل تک تو ان کی ٹانگ کھینچی جاتی تھی ہمارے ساتھ مل کر۔ عمار نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کل تک یہ فارغ فضول آدمی تھا، اسے کون پوچھتا تھا؟ آج تو بیچارے نے بھی تھری پیس پہنا ہوا ہے۔ ریحان نے حماد کی ٹانگ کھینچی۔ حماد کو شاید ویسے تو کبھی اپنی بےعزتی محسوس نہ ہوتی، مگر جب زارا ہنسنے لگی تو اسے اچھا خاصا فیل کیا۔ یار کم از کم آج تو بخش دو، شادی ہے میری، حماد نے بیچارگی سے کہا۔ اسی لیے تو زیادہ رگڑ رہے ہیں تاکہ شروع دن سے ہی بےعزتی پروف ہو جائیں۔
عمار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماہین کے لیے ریحان کی موجودگی میں وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تو وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر تھوڑا آگے آئی جب حنان اس کے پاس آیا۔ ماہی آپی، وہ ممانی جان آپ کو ٹیرس پہ بلا رہی ہیں۔ حنان نے جھوٹ اگڑ کہا۔ مما، وہ مجھے ٹیرس پہ کیوں بلا رہی ہیں بھلا؟ ماہین نے خود کو لیٹ کر کہا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اوپر ٹیرس پر آئی، نظریں دوڑا کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ یہاں تو کوئی نہیں، شاید حنان کو غلطی لگی ہو، اس نے سوچا۔ 14ویں کا چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آسمان پر جا بجا تارے روشن بکھر رہے تھے۔ بادل اڑتے ہوئے چاند کو اپنے آنچل میں چھپا لیتا۔ وہ اسے پرسکون نظروں میں کہیں کھو سی گئی۔ اس نے اسی طرح آسمان کی طرف چہرہ کر کے آنکھیں موند لی۔ جب وہ اوپر آیا تو اسے اس خوبصورت منظر میں کھویا پایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ بڑی بڑی بند آنکھوں پر گری ہوئی پلکوں کی جاڑ، ستون ناک خوبصورت سے تراشے گئے عقابی ہونٹ، چند آوارہ لٹیں ہواؤں سے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کا ایک ایک نقش برس کرنے لگا۔ ماہین مکمل طور پر ماحول میں کھو چکی تھی۔ جب اسے کسی کلون سی خوشبو محسوس ہوئی، اس نے جو ہی آنکھیں کھولی اپنے سامنے اشر کو کھڑا پایا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور جانے کے لیے مڑی۔ ماہین، اشر نے اسے پکارا۔ اس نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ ماہین کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مدت کے بعد اس نے جو آواز دی، مجھے قدموں کی کیا بساط تھی، سانسیں بھی رک گئی۔ ماہین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے بے یقینی سے مڑ کے اسے دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ آؤ، کچھ بات کرنی ہے، وہ کہہ کر ٹیرس پر لگی گرل کی طرف بڑھا، پھر ان پر بازو جمائے نیچے سڑک پر روشنیاں دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں ہوش سنبھالا تو مما جان کو بستر پر پایا۔ رشتوں کے نام پر بس بابا، مما، ہادیہ اور حنان تھے، نہ کوئی ماموں کے، نہ چاچو، نہ خالہ، نہ کوئی تھا۔ ایک احساسی کمتری ہم بہن بھائیوں کو گھیر لیتا جب دوسروں کے پاس ان کے مکمل رشتے دیکھتے تھے۔ حالانکہ مما بابا ہمیشہ کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اور پھر مما بھی چلی گئی اور سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے گھیرا تھا۔ پھر اس کے چہرے دوسری طرف موڑ کر شاید آنسو صاف کیے تھے۔ ماہین کے دل کو کچھ ہوا، لیکن جب مما کی وفات پر لاہور آیا تو واپسی پر الگ ہی جذبات لے کر لوٹا۔ اس نے بات پھر سے شروع کی۔ It sounds very cheap that I feel in love when even I do not come out grief of my mother deaths، اس نے کہا اور پھر رفیع ہنسا۔ ماہین اس کی اس بات پر صدمے آ گئے۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے کی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جب تک اسے ہی دیکھے اسے جاری تھی۔ میری عزت نفس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ کہ کیسے میں اپنی ماں کو بھول کر کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے لفظ عشق پر ماہین دل بونا لگا۔ اس کی آنکھیں آنسو تیرنے لگے۔ یہ شاید یہ میری آزمائش تھی، ہاں یہ میری آزمائش ہی تو تھی۔ میں نے اس سے بارہا جھٹلایا مگر حقیقت وہ رکا۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے مگر حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ اس کی طرف منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کل میں واپس کراچی جا رہا ہوں، پھر شاید کب آؤں یہاں، مگر جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ماہین، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے جذبات سے بولا۔ ماہین اس کے اظہار محبت پر بلکہ نہیں، اس کے اظہار عشق پر ساخت رہے گی۔ ماہین، اشر نے اسے پکارا پر وہ کچھ نہ بولی، بس اسے ہی دیکھتی رہی۔ ماہین، اشر نے اسے پھر پکارا مگر وہ پھر کچھ نہ بولی اور اسی طرح دیکھتی رہی۔ میں نے سنا تھا کہ محبت جتنی کچی عمر میں ہو اتنی ہی پکی ہوتی ہے، مگر میرے ساتھ تو اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہوا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا انتظار کرو۔ اشر کیا نیچے کی طرف چل دیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی آخری سانس تک، شاید اس کے بعد بھی۔ کیونکہ وہ رکی، کیونکہ میں بھی کچی عمر میں محبت بلکہ عشق کر بیٹھی۔ ماہین کے الفاظ پر اشر ساکن رہ گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا انتظار حاصل ٹھہرے، ماہین کہہ کر رکی نہیں، نیچے چل دی اور اشر نہ جانے کتنی دیر وہاں ساکن کھڑا رہا۔ اسے قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ نیچے آئی تو آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جیسے دنیا فتح کر آئی ہو۔ ہاں، دنیا ہی تو فتح کر آئی تھی اور آخر اشر دنیا ہی تو تھا اس کی۔ حنان گھبرا رہا تھا کہ کہیں ماہین اشر کو غلط نہ سمجھے، کہیں وہ اسے انکار نہ کر دے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اشر کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں اشر کا انتظار لا حاصل نہ ٹھہرے، مگر ماہین کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ خیر ہے میڈم، بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ حنان نے اسے مسکراتا دیکھ کر وہ چلا۔ ہاں ہاں، سب خیر ہے، ماہین ہنستے ہوئے کہا۔ اشر نہ جانے کب تک وہاں اسی طرح کھڑا رہا۔ وہ خوش تھا کہ اس کا انتظار حاصل ٹھہرا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ اشر، حنان اور ہادیہ کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ رات 11 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ اشر ایس پی بننے کے بعد بھی اپنے ہی گھر میں رہ رہا تھا، حالانکہ انہیں سرکاری گھر دیا گیا تھا، مگر اشر نے وہاں شفٹ ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔
اور سب سے بڑھ کر وہ چاہتا تھا کہ ابراہیم صاحب کبھی بھی نہیں مانے گی اپنے گھر چھوڑ کے جانے کو۔ اپنے گھر پہنچ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پہلی بار وہ اپنے گھر سے اتنے دن دور رہے تھے۔ انسان کے لیے دنیا میں محفوظ ترین چھت صاحبان اس کا گھر ہوتا ہے۔ گھر چاہے جیسا بھی ہو، گھر ہی ہوتا ہے۔ ہماری محبتیں، خلوص اور چاہت ہی اسے صحیح معنوں میں گھر بناتی ہے۔ سب سے بڑھ کر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ انہیں ان کے کھوئے ہوئے رشتے واپس مل رہے تھے۔ دیر سے ہی صحیح مگر رشتوں پر جمی گڑھ صاف ہو رہی تھی۔ رشتوں کی کمزور ڈڑیں پھر سے مضبوط ہونے لگی تھی۔ ابراہیم افریدی صاحب نہ جانے کب سے بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر ان کے بچے ہی تو ان کا کل سرمایہ تھے، ان کا مان، ان کا بھروسہ، ان کا سب کچھ۔ گراج میں گاڑی آ کر رکی تو وہ باہر آئے۔ سرکاری گاڑی اور ڈرائیور انہیں ایئرپورٹ سے لینے آیا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ ہادیہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ انہوں نے اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ حنان اور اشر بھی آگے بڑھ کر اس سے گلے ملے۔ بابا میں نے آپ کو بہت مس کیا، حنان نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تم لوگوں کو جو میں بہت مس کیا۔ چلو اندر چلتے ہیں، انہوں نے اس کا گال پیار سے تھپتھپاتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ چلیں بابا میں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ آؤں، بہت رات ہو گئی ہے، اب آپ سو جائیں۔ اندر آتے کہ اشر نے ابراہیم صاحب سے کہا، ہاں چلو ٹھیک ہے، تم لوگ بھی تھک گئے ہوگے، آرام کرو، صبح ملتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ ان کے بچوں کے چہرے پر رونق تھی، خوشی تھی، رشتوں کو پا لینے کی خوشی۔ ابراہیم صاحب کو اپنی روح تک میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ماہین کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے کب سوچا تھا کاش اس طرح سے اظہار کریں گے، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ بے یقینی سے بولی، او مائی جی، کیا کروں کہ مجھے یقین آ جائے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ناچے گائے پوری دنیا کو بتائے۔ ماہین یا تو سچ مچ پاگل ہو گئی ہے، سو جا، صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ ایک دم اپنی حالت پر غور کرتے ہوئے بولی، اور بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ آخر ہوتی بھی کیوں نہ، آخر کار اس کا سالوں کا خواب سچا ہوا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ابراہیم افریدی صاحب اشر سے بولے، بیٹا آج آفس نہ جاتے، ریسٹ کر لیتے؟ نہیں بابا، بالکل بھی نہیں، پہلے ہی 2 چھٹیاں کر چکا ہوں، مزید نہیں۔ آج ویسے بھی منڈے ہے، کام زیادہ ہوگا، اشر نے رغبت سے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، ویسے بھی ایک اچھا آفیسر تمہارے جیسا ہی ہوتا ہے جو اپنے کام سے رتی بھر برابر بھی غفلت نہ بڑھے۔ انہوں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، چلیں بابا میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اشر اٹھتے ہوئے بولا، خدا حافظ بیٹا، دھیان سے جانا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بابا اس بار آپ کا بیٹا کسی کا دل فتح کر آیا ہے۔ حنان نے شوہی سے اشر کے جانے کے بعد کہا، کیا واقعی ہی؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ یس بابا، بھابھی مان گئی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ پہلے سے ہی جا بیٹھی تھی، یہ جناب تو بس اظہار محبت کر آئے ہیں۔ حنان نے سارا قصہ کو مختصر کر کے بتایا۔ اور بھائی صاحب، انہوں نے پوچھا، وہ بھی مان جائیں گے، بلکہ منا لیں گے آپ کا بیٹا؟ حنان نے ہنستے ہوئے کہا، ایک منٹ، کوئی مجھے بتائے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بھائی کس سے اظہار محبت کر آئے ہیں اور کون مان گئی ہے؟ ہادی جو کب سے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی ایک دم بولی، کیوں، تمہیں کیوں بتائیں؟ ہم کام والیوں کو اپنے گھر کی باتیں نہیں بتاتے۔ حنان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ بابا وہ ہنسی ہوئی۔ حنان کیوں تنگ کرتے ہو، بڑی بہن ہے وہ تمہاری، بتا دو اسے بھی۔ انہوں نے حنان سے کہا، اچھا بتا دو۔ حنان نے اسے کہا اور پھر ساری بات بتا دی۔ اوہ مائی گاڈ، اتنا سب ہو گیا اور کسی نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ نوٹ پھر بابا جائیں، میں نہیں آپ سے بات کرتی۔ ہادی نے اپنے پھولے گالوں کو مزید پھیلا دیا۔ ارے میری جان، مجھے بھی ہانی نے بتایا ہے، وہ بھی بس کچھ عرصے پہلے۔ انہوں نے ہادی کو بتایا۔ اور ہانی کو کیسے پتا چلا؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بس اپنا بھی ٹیلنٹ ہے، حنان نے اپنے کالر جاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے تمہارے ٹیلنٹ کا بھی، یقیناً بھائی کی ڈائری پڑھی ہوگی۔ ہادیہ بولی، ڈائری بھی پڑھ لی؟ اور حنان کہتے کا طریقہ، اور ہادیہ نے مجھ سے بھی پوچھا، اور ان کے لیپ ٹاپ میں ماہی آپی کی پکس بھی دیکھی؟ حنان نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ شرم تو مگر تم کو نہیں آتی۔ ہادیہ نے حنان کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ ویسے بھائی کے پاس کہاں سے آئی ماہی آپی کی پکس؟ وہ متجس سی بولی، یہ جو موصوف کام کا بہانہ بنا کر لاہور جاتے ہیں نا، اس لیے جاتے ہیں، چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں ان کو، اور نہ جانے چوری چوری کتنی پکس بنا رکھی ہیں ان کی۔ حنان نے ایک اور انکشاف کیا۔ ہاں بابا، آپ کا بیٹا تو بڑا ہی خراب نکلا۔ ہادیہ کو صدمہ نکلا۔ ویسے کتنے سڑیل اور خلوص بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر سے تو بڑے رومانٹک نکلے۔ ہادیہ بولی اور ابراہیم صاحب ہنس دیے۔
उफ, अभी अप्रैल है और इतनी गर्मी आ गई है, ना जाने जून जुलाई में क्या होगा। माहीन और हना कैफे की तरफ जा रही थी जब माहीन बोली, हाँ यार सही कह रही हो। हनन ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। ओह नो यार, मैं तो भूल गई। हना अचानक बोली, क्या हुआ? माहीन ने पूछा। सर शाकर से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लेने हैं। ओके तुम ले आओ, मैं कैफे में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, माहीन ने कहा और कैफे की तरफ चल दी। हमाद और ज़ारा की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में अशर इससे पहले से भी ज़्यादा याद आने लगा था। अब तो बस वो दिन रात इसी के इंतज़ार करने लगी थी। हेलो जाने मन, वो अशर के ख्यालों में खोई हुई थी जब एक आवारा लड़का अपने चेलों के साथ इसकी टेबल पर आकर बैठा। ये क्या बदतमीजी है, वो गुस्से से बोली। आसपास की टेबल्स पर बैठे स्टूडेंट इनकी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। अरे बदतमीजी कैसी मेरी जान, ये तो दिल लगी है, इसने कहते हुए माहिन के हाथ पकड़ने की कोशिश की। घटिया लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। इसने फौरन हाथ पीछे के उठने हुई बोली और हन्ना के डिपार्टमेंट की तरफ तेज कदम उठाते हुए चल दी। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे यानी बाली को घटिया बोला। वो अपनी शहादत की उंगली से सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला और गुस्से से इसके पीछे लपका। समझता क्या है खुद को, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। वो हना के डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए मुसलसल बाली को लान तान कर रही थी। अरे जाने मन, गुस्सा क्यों करती हो, चलो न कहीं बैठकर बात करते हैं। बाली ने इसके साथ चलते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़नी? माही ने अपना हाथ छुड़ाया और एक नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। 8th ग्रेड के स्टूडेंट इनकी तरफ मुतवज्जह हो चुके थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने, बाली बोलने लगा जब इसके एक चमचे ने इसकी बात काटी। भाई चलो यहाँ से, सब देख रहे हैं, हुआ तमाशा हो जाएगा। बाली ने इर्द गिर्द देखा तो सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ। माही तब तक जा चुकी थी। इसकी अकड़ तो मैं अब खूब निकालूंगा। बाली अपने गालों पर हाथ फेरने लगा। हना एब से डिपार्टमेंट के बाहर मिल गई। क्या हुआ, दमक गुस्से से लाल पीली क्यों हो रही है? हना ने इसका गुस्से से तमतमाता चेहरा देखकर पूछा। दिल कर रहा है फोन कर दूं इस कमीने का। माहीन गुस्से से बोली, किसकी बात कर रही हो, कुछ बताओगी? हना ने पूछा। इस बाली का हाथ पकड़ा इसने मेरा। माहीन ने बताया। क्या इसकी इतनी जरूरत? चलो जरा अभी दिमाग ठीक करते हैं इसका। हना बाकायदा बाजू ऊपर चढ़ाते हुए बोली, नहीं यार रहने दो, मैं दिमाग ठीक करके आई हूँ इसका। ऐसे जोर का चांटा मारा है कि अंदर 100 बार सोचेगा किसी लड़की को हाथ पकड़ने से पहले। माही ने बताया। बहुत अच्छे किया, इन जैसे हवाला लड़कों का यही इलाज है। अच्छा चलो चलते हैं, अमार आगे होंगे लेने। वो दोनों मेन गेट की तरफ चल दी। तो फिर भाभी ने क्या कहा? फहद ने चिप्स खाते हुए मुंह के करीब जाकर रुक गया। इधर तजस्सुस हुआ। वो 5 वहाँ इस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे और अशर इन्हें अपना ज़ार मोहब्बत की किस्सा सुना रहा था। हाँ हो गई है, अशर ने खुशी से कहा। इन चारों ने होटिंग की, अब तो ट्रीट बनती है। संबल बोली। बाकी तीनों ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो ऐसा कर, आज का सारा बिल तू पे कर दे। अदनान ने मुखलिसाना मशवरा दिया। रहने दे बेटा, जानता हूँ तीसरी प्लेट मंगवाई है तूने बिरयानी की। अशर ने तो अपना मशवरा अपने पास रख और वाले अंदाज में कहा, यार तू भाभी की हाथ इतना भी नहीं कर सकता। फाद इसकी कमजोरी छड़ी। अब अगर माही की बात है तो ठीक है, कर लो तुम लोग राइस की तीसरी प्लेट ऑर्डर। आशिर ने बोला। इन चारों की फिर से होटिंग की। इन चारों ने दोस्ती हक खूब अदा किया। खाना न सिर्फ खाया बल्कि घर के लिए भी पैक भी कर लिया। अशर बिल देखकर चकरा कर गया। बुखड़ अशर बोला, थैंक यू जानू। फहाद इसका गाल चूमते हुए बोला। मलिक शाहनवाज मुल्क के बड़े पॉलिटिशियंस में से एक थे, ताकत और पैसे के नशे में चूर थे। यही हाल इनके अकलौते बेटे बलाज उर्फ बाली का था। असला और मंशियात की स्मगलिंग के साथ साथ लड़कियों की स्मगलिंग में भी मबरूस होने के बावजूद वो वाइट कलर सियासतदान थे। इनकी काले करतूतों से हर कोई वाकिफ था, मगर इनकी ताकत क्या गई कुछ न कर सकता था। धीरज, सियासत में इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। मलिक शाहनवाज ने अपने बेटे का गुस्सा कम करने की कोशिश की। नहीं डैड, अब ये गुस्सा तो बस एक ही कीमत पर कम हो सकता है, और वो है लड़की। अपने दाएं गाल मसलता वो बोला जहाँ माही ने थप्पड़ मारा था। अरे शहजादा, तुझे छोरियों की कोई कमी है जो तू ऐसा कह रहा है? ऐसा गोदाम जाकर देख, भरा पड़ा है। हर तरह की छोरी है जो चाहे उठा ला। इन्होंने अपने बिगड़े बेटे से कहा। नहीं डैड, मुझे वही लड़की चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ऐसा हासिल करूंगा इसका कि यही मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। गुस्से से चबा कर बोला। अच्छा चल, तेरी यही मर्जी है तो यही सही, पर तू इसे कराची वाले फार्म हाउस ले जा। जब जी भर जाए तो वहीं समुद्र में मार के फेंक आइयो। वो खबासत से हंसते हुए कहा, आप फिक्र न करें डैड, वो सब मैंने सोच रखा है। वो भी खबासत से हंसने लगा। रात 1 बजे का वक्त था। हनान को प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए किचन में आ गया।
پانی پینے کی کھڑکی سے اس کی نظر باہر لان میں بیٹھے اشر پر پڑی۔ بھائی اس وقت باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے سوچا اور اشر کے پاس ہے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ سوئے نہیں؟ خیریت ہے سب؟ حنان نے اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا۔ اشر جو کسی گہری سوچ میں چودھویں جان دیکھ رہا تھا، حنان کے واسطہ چونکا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، یہاں آ گیا۔ اشر نے جواب دیا، کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ حنان اسے پریشان دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اس سے وعدہ تو کر آیا ہوں کہ میں اس کا انتظار لا حاصل نہیں ٹھہرے گا، مگر یہ سب بہت مشکل ہے۔ وہ رکا۔ ماموں جان آج تک بابا کو معاف نہ کر سکے، مجھے کیسے قبول کریں گے؟ اشر مصروف ہوا۔ اشر بھائی، آئی کین ناٹ بلیو، مایوسی کی باتیں اور آپ؟ حنان حیران تھا۔ یہ تو اس کا بھائی نہ تھا جو ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال لیتا تھا، جو ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی چٹان کی ماند ہوتا تھا، اور آج اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ حنان، مجھے بس ایک ہی ڈر ہے اور وہ یہ ہے کہ کہیں میں ماہین کو کھو نہ دوں۔ اشر بے بسی سے بولا۔ بھائی آپ اپنے اسی ڈر کو اپنی طاقت بنائیں، اپنی محبت کو اپنی طاقت بنائیں۔ حنان بولا، محبت اللہ کی دین ہے اور اللہ کی دین کے معاملے میں اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ہی آپ کے اور ماہی آپی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی، اور اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو آپ دونوں کو ملائے گی۔ محبت آزمائش ہے اور اسی طرح مایوسی کی باتیں کریں گے تو اسی آزمائش میں کسی طرح کامیاب ہوں گے۔ اللہ پر توکل رکھیں گے تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حنان اشر کو سمجھا رہا تھا۔ اشر نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا جو اسے کہیں سے بھی چھوٹا نہ لگا، باتوں سے اور نہ ہی آنکھوں کی چمک سے۔ اسے اپنے اس ٹنڈے پر ایک دم بہت دیر سارا پیار آیا جو اس کی ایک مہینے کی پریشانی کو 2 منٹوں میں سلجھا گیا تھا۔ اشر حیران ہوا کہ یہ بات کیسے بھول گیا، اپنے رب کے ہوتے ہوئے کیوں پریشان اور مایوس تھا۔ اسے واقعی ہی شرمندگی ہوئی۔ ویسے یہ کسی مووی کے ڈائیلاگز بولے جا رہے ہیں؟ اشر نے اسے چھیڑنے کے لیے پوچھا۔ اوہ ہیلو، کسی مووی کے نہیں، میرے اپنے ڈائیلاگز ہیں، اور لڑکیاں مرتی ہیں بھائی کے لوکس اور شاعری پر۔ حنان نے اتراتے ہوئے کہا، اچھا جی، کیا بات ہے، لڑکیوں کا ٹیسٹ اتنا خراب ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اشر نے داد دیتے ہوئے تالی بجائی۔ وہ ساتھ میں اس کی ٹانگ کھینچی، اپنا فرض سمجھا۔ جی تبھی تو ماہی آپی نے آپ کو پسند کیا۔ حنان نے بھی اپنے بھائی کم دوست زیادہ کو لتاڑا۔ چل اٹھ، جا کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے، صبح یونی بھی جانا ہے تو نے۔ اشر سے بولا۔ ہاں جا رہا ہوں، بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، بندہ تھینک یو ہی بول دیتا ہے۔ حنان نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اپنا روم کی طرف چل دیا۔ اشر مسکرا دیا۔ وہ کافی حد تک پرسکون تھا اور اب اسے بہت اچھی اور میٹھی نیند آ رہی تھی۔ وہ بھی سونے جانے کے لیے اٹھ گیا کیونکہ اسے خوابوں میں اپنی دشمن جان سے ملاقات جو کرنی تھی، مگر وہ محبت کا مارا کہاں جانتا تھا کہ اس کی ماں ہی اس سے بہت دور جانے والی ہے، شاید کبھی نہ لوٹ کے آنے کے لیے۔ آج کوئی خاص بات ہے امی، کوئی آ رہا ہے کیا؟ حنان نے یونیورسٹی سے آتے کچن میں تفتیش کرنا لازمی سمجھا، جہاں سے مزے کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہاں تمہاری پھپھو آ رہی ہیں، صبیہ بیگم نے خوش دلی سے بتایا۔ اوہو، یعنی آج تو میکے والے آ رہے ہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھی زارا کو چھیڑا جو کچن کے کاموں میں مدد کرانے کے لیے آئی تھی، مگر صبیہ بیگم کی سختی سے منع کر دیا۔ زارا مسکرا دی۔ تائی جان کیا بنا رہے ہیں؟ جلدی سے کچھ دے دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ روشی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچن میں داخل ہوئی۔ ہاں، اسے صدا کی بھوکی کو پہلے کچھ دے دیں، ورنہ ہمارا سر کھانے کا تو اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ عمار نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ بری بات، عمار بہن کو اسی طرح تنگ نہیں کرتے، صبیہ بیگم بولی۔ ان کی روشنی اور عمار کی بہن کہنے پر جہاں عمار کو پتیسی گم ہو وہیں روشی کا کہک بھی بلند ہوا۔ عمار اس کے اس طرح ہنسنے پر ناراض ہو کر چلا گیا۔ اوہ نو، اب یہ مسٹر ہینڈسم ناراض ہو گئے اور اتنی آسانی سے مانیں گے بھی نہیں۔ روشنی نے دل میں سوچا اور ہنس دی۔ امی، آج پھپھو کے آنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ تیاری سے تو یہی لگ رہا ہے، حنان نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وجہ تو خاص ہے، مگر انہوں نے بتائی نہیں۔ صبیہ بیگم بولی۔ ایسی کیا بات ہے بھابھی، آپ کو تو پتہ ہوگا نا؟ حنان نے زارا سے پوچھا۔ نہیں ہنو، مجھے بھی کچھ نہیں پتہ، انہوں نے نہیں بتایا۔ زارا نے بتایا۔ چلیں شام میں پتہ چل جائے گا، حنان تجسس سے بولی۔ ہمار لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا جب روشن اس کی پاس آئی۔ عمار نے اسے نظر انداز کیا۔ واہ، کیا دن آ گئے ہیں، لوگوں کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ روشن نے اس کے لگانے کی کوشش کی کیونکہ مزاج ہر کسی سے نہیں ملائے جاتے۔ عمار نے اسکرین پر نظریں جمائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر کس سے ملائے جاتے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے، روشن نے پوچھا، اور وہ آج اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی کیونکہ وہ کم ہی احاطہ تھا۔ جس سے بھی ملائے جاتے ہیں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سے جواب سنجیدگی سے آیا۔ اور کہیں یہ جس پڑوس والی روبی تو نہیں؟ روشنی نے اسے چھیڑا۔ روبی ان کے پڑوس میں رہتی تھی اور عمار پر لٹو تھی، جبکہ عمار اس سے شدید چڑھتا تھا۔ روبی کے نام پر عمار کا حلقہ تک کڑوا ہو گیا، مگر اب تنگ کرنے کی باری عمار کی تھی۔ پہلے عمار شرمیلی سی مسکراہٹ منہ پر لایا، پھر بولا، ہاں
ہر تمہیں کیسے پتا چلا؟ روبی کے نام پر عمار کی مسکراہٹ دیکھو تو جیسے روشنی جل ہی گئی تھی۔ ہاں آخر اتنی اچھی دوست ہو تو میری سمجھ ہی گئی ہوگی۔ عمار نے لیپ ٹاپ بند کر کے مکمل طور پر اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا بہت اچھی لگتی ہے نا تمہیں روبی؟ روشنی نے ذفریہ پوچھا۔ ہاں وہ تو لگتی ہے، عمار نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ روشنی نے اسے جلانے کے لیے کہا۔ ایگزیکٹلی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مما سے بات کروں۔ عمار نے اس کی بات سے اسے لٹائی۔ ہاں کر لو اسے شادی، ویسے بھی تم اسی کی لائق ہو، روشنی نے اسے منہ بنا کر کہا، جبکہ دل ایک دم پریشان ہونے لگا۔ روشنی تمہیں کچھ چلنے کی بو آ رہی ہے؟ اس نے سونگتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو کس چیز کی بو؟ روشنی نے سونے کی بو، تمہارے جلنے کی۔ عمار نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، میں کیوں جلوں گی؟ روشنی حنار ہوتے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ تم جل رہی ہو اور میں اور روبی ایک ہو جائیں گی اور تم میرے بچوں کی پھپھو بن جاؤ گی۔ عمار نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ اللہ نہ کرے کہ میں ان کی پھپھو بنوں، اور دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہو تم اس بندریا سے شادی۔ تمہاری شادی تو بس مجھ سے ہوگی۔ روشنی جو کب سے برداشت کر رہی تھی ایک دم پھٹ کر بولی۔ عمار نے بے ساختہ کیک لگایا۔ اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر روشنی کو کچھ سمجھ میں آیا کہ وہ کیا بول گئی ہے، تو وہ ایک دم سر ہوتی اندر کی طرف بھاگی اور عمار ہنستا ہی چلا گیا۔ سب لوگ روم میں بیٹھے موجود تھے۔ ثمینہ بیگم، ریحان بھی آ چکے تھے، جبکہ حنان، ماہین، عمار، روشن کے مارے تجسس برا حال تھے۔ آخر کون سی خاص بات ہے جس کے لیے ثمینہ بیگم آج حسن ویلا آئی تھی؟ بھائی صاحب میرا آج یہاں آنے کا مقصد ایک خاص مقصد ہے، ثمینہ بیگم بولی۔ ہاں ثمینہ بولو۔ سردار آغا خوشی سے بولے۔ آج میں وقار سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں۔ اور وقار آغا کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جی باجی حکم کریں۔ وہ محبت اور احترام سے بولی، دراصل ماہی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے ریحان کے لیے ماہی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ وہ پیار سے ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے، جبکہ جہاں سب کے چہرے پر خوشگوار حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات، وہیں ماہین کو لگا کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑا ہے، اور وہ جھٹکے سے اٹھ کر لیونگ روم سے باہر نکلی اور سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب نے اس کی جانے کو شرمانہ سمجھا۔ جی باجی ماہین آپ ہی کی بیٹی ہے، وقار آغا نے خوش دلی سے کہا، لیکن آپ لوگ ایک بار ماہی سے پوچھ لیں۔ ثمینہ بیگم فکر مندی سے بولی، باجی ماہین ہماری فرماندار بیٹی ہے، ہمارے فیصلے میں اس کی بھی رضامندی سمجھے، وہ انکار نہیں کرے گی۔ اور پھر فریحہ بیگم بولی، ویسے بھی ریحان گھر کا بچہ ہے، دیکھا بالا ہے، بولا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس بار سردار آغا بولے، تو پھر میں ہاں سمجھوں۔ ثمینہ بیگم نے پوچھا، جی باجی ماہین اب آپ ہی کی بیٹی ہے، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ مٹھائی تقسیم ہوئی اور سب نے منہ میٹھا کیا۔ دراصل زارا کی شادی کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ شادی ذرا جلدی ہو جائے، انہوں نے جگتے ہوئے کہا۔ مگر ثمینہ ابھی تو زارا پڑھ رہی ہے۔ صبیہ بیگم نے پوچھا، بھابھی آپ اس کی پڑھائی کی فکر نہ کریں، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، بس آپ مجھے اگلے مہینے کی منگنی کی تاریخ دیں، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ سردار آغا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ حنا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ماہین کی خبر دینے کے لیے اوپر دوڑی۔ نہ جانے وہ کمرے تک کیسے پہنچی، اس کی ٹانگیں بے جان تھیں، اس سے لگ رہا تھا اس کا دل کسی نے مٹھی میں قید کر لیا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ یا اللہ میری اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میں اشر کے سوا کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر اشر میری قسمت میں نہیں لکھا تو پھر یہ آزمائش، اس کی اتنی شدید محبت میرے دل میں کیوں؟ اور اس کے دل میں میری محبت جیسے وہ عشق کہتا ہے کیوں؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھی رو رہی تھی، اپنے رب سے گلہ شکوے کر رہی تھی۔ میں نے اشر سے کہا تھا کہ میں آخری سانس تک اس کا انتظار کروں گی، اگر میں نہ کر سکی تو، اگر میں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو یا اللہ میں کیا کروں؟